السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ وقال تبارك تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اے حیات قبل موتک، والشباب قبل مرضک، وصحت قبل مرضک، وفراغ قبل شغلک، وغنا قبل فقرک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی فرقہ وہی یاسین۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب ترین گھر میں آنے کے، بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے تہ دل سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیسا الحمدللہ الحمدللہ۔ اور درود السلام آمنہ قلال مدینہ کے تاجدار، شائش بدہا، تاج مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جو نماز سے فارغ ہوئے ہیں وہ تشریف لے آگے جگہ خالی ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آگے تشریف لے آئیے، آگے خالی ہے نا، سامنے سے جی آپ تو سائڈ ہو جائیے، اندر آنے دیجیے، جگہ خالی اس کو پوری کیجیے تاکہ آنے والوں کو پیچھے نماز پڑھنے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے معزز سامعین کرام، جس جگہ ہم اور بیٹھے ہیں یہ جگہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب اور بہت عزیز ہے۔ رب کریم اس جگہ کو اتنا زیادہ محبوب قرار دیتے ہیں کہ ہر ایک لمحات، ہر ایک سیکنڈ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں اور باقاعدہ ان پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تعلیم فرمائے ہیں، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ، سب سے زیادہ پیارا جگہ اللہ کے نزدیک وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ بدتر، سب سے زیادہ پھالتو اور بکواس جگہ جو حدیث بلاتا ہے وہ بازار و منڈیاں ہے۔ تو ہم اور آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو چند منٹ ہو یا چند گھنٹہ ہو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو بار بار مسجد میں آنے کی، وقت دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج جس عنوان پر بات کرنے کی ہے وہ عنوان بہت ہی اہم ہے۔ موضوع یہ ہے کہ وقت کیسے گزر رہی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم اور آپ اگر غور کیے ہوں گے، دنیا کے جلیبی سے باہر نکل کر، دنیا کے مکر و فریب سے باہر نکل کر کچھ لمحات اگر غور کریں گے تو ہم اور آپ باقاعدہ خود اس کے لیے ہم اور آپ خود غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ وقت کتنی رفتار کے ساتھ تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہم اور آپ غور کریں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہم سب نے جمعہ کا نماز ادا کر کے گھر گئے تھے، پھر آج آ گئے، یعنی صرف محسوس ہو رہا ہے کہ کل ہم اور آپ سب نے جمعہ کا نماز ادا کیے تھے اور پھر آج آ گیا، یعنی صرف آج اور کل کا فرق چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کچھ موجود ہے۔ اس طرح کے معاملہ انشاءاللہ اس جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ کے بعد ایک آیت پڑھا ہوں۔ اللہ تبارک خود فرمائے: هل اتى على الانسان
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا فرما رہے ہیں کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بے توجہ پیدا فرما دیا، اس کے لیے احساس، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، یوں ہی پیدا فرما دیا، بلکہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، انسان اس وقت کچھ نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں انسان کے وجود اور اس کے قابل تذکرہ کچھ نہیں تھا اس کا، جو وہ انسان جس وقت مادر رحم میں تھا اس سے پہلے جب تھا اس وقت اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی قابل ذکر بھی نہیں تھے اس کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ خلاصہ بیان فرمانا، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی صحت ہے، اس کی تندرستی ہے، اس کی طاقت ہے، اس کے لیے عمر ہے اور خون گرم ہے، اور پھر اس خون گرم وجہ سے جو جی چاہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ اس وقت جس وقت وہ اس کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ناقابل ذکر تھا وہ، یعنی کسی کی عمر اگر 25 سال ہو گئی ہے، 26 سال بیک میں ہم اور جائیں، پاسٹ میں اگر جائیں، تو اس وقت والدین کو پتہ نہیں تھا کہ فلانا لڑکا ہونے والا ہے یا فلانا بیٹی ہونے والی ہے۔ کسی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 40 سال ہے، اگر 42-45 سال پیچھے میں جائے، جس وقت ہمارا آپ کو عطا پتہ نہیں تھا، اس وقت کے بارے میں اللہ ہمیں آپ کو اشارہ فرما رہا ہے۔ پھر جب انسان جب دنیا میں آتا ہے، پھر انسان جب ماں باپ کے ذریعے سے مادر رحم میں آتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ پر نظام بناتا ہے، اس وقت نہ کوئی کھانا پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی اس وقت آکسیجن پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی لائٹنگ کا ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہی کوئی کسی چیز کا ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اللہ تبارک اپنے قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے اس سسٹم کو بنا، اور 3 پردے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے ضرورت کے لیے، بچے کا ضرورت کے لیے مہیا عطا فرماتا، چاہے کھانے کے معاملے میں ہو، چاہے آپ کا خون کا معاملے میں ہو، چاہے آکسیجن معاملے میں ہو، ہر ایک چیز جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اور نظام فرما دیتے ہیں، ایسا نرم ہاتھ جو نہ پکڑ سکتا ہے، ایسے نازک آنکھیں ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہے صحیح سے، اور نہ کان سے سن سکتا ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے، ایسے مخلوق پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے پر ماں باپ کا محبت ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ دوسرے کا بچہ اگر روتا ہے تو انسان سن کر سر درد ہوتا ہے، جب کوئی اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتی ہے، یہ کامن چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا اور سب سے زیادہ قربانی دینے والا ماں باپ کا اللہ نے بنایا۔ پھر کھانے کے لیے، خوراک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈا اور ٹھنڈے کے موسم میں گرمی اور سب سے قریب چیز میں عطا فرما دیا، جو دودھ اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ جس شخص بچپنا میں دودھ نہیں پیتا، ان سے جائزہ لے کے دیکھیے، معائنہ کیجیے، کتنی زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے اس معصوم بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ وقت ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس قیمتی کو قیمتی بنانا ہے، یوں ہی ایسے آلتو فالتو کام میں نہیں لگا دینا ہے۔ دوسری آیت اللہ خود فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ خود قسم فرما رہے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، اللہ فرما قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی جب وہ ظاہر ہو جائے، واللیل، کیا فرما رہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، اور اللہ قسم کھا رہا ہے وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی ہے جس نے مرد عورت کو پیدا فرمایا۔ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان فرما رہے ہیں، جو رات ہوگی، رات ہوتی ہی، شام ہوتی ہی اندھیرا چھا جاتی ہے، دن آتے ہی روشنی آ جاتی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک کیوں اشارہ فرما رہے ہیں؟ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وقت رفتہ رفتہ گزر جا رہی ہے، انسان کی زندگی سے ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کے بارے میں، وقت کے بارے میں خود بیان فرمایا۔ اللہ فرما سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ کیا فرما قسم ہے فجر کی،
والفجر وليال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، یعنی جوڑ اور بجوڑ کے آگے فرم واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کو جب وہ چلنے لگ جاتی ہے۔ اس سے بھی اشارہ یہی ہے کہ جو ہی رات گزرتی ہے دن آتے ہیں، دن آتی ہی رات پھر آ جاتی ہے۔ یہ جو وقت کا رد و بدل ہونا، چینج ہونا، اشارہ دے رہا ہے کہ وقت کی جل ازل کب اس وقت کی قدر کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، حدیث مبارک آئی کہ آج کل کے جو ہم اور آپ اگر غور فکر کریں گے، نیوز سنیں گے، اخبار دیکھے ہوں گے، تو باقاعدہ یہ مشاہدہ ہے کہ وقت اتنی رفتار سے گزر رہی ہے جو انسان کے بس کے بالکل باہر ہے، وقت یقیناً باہر ہے، لیکن انسان کی عمر میں برکت ختم ہے۔ حالانکہ پہلے کے ٹائم میں 10 سال 15 سال 20 سال یا جتنے بزرگ تشریف فرمائے پوچھ لیجئے گا، کچھ کافی 15-20 سال کے بعد وہ مشینیں ہمارے پاس مہیا نہیں تھی، چلنے کے لیے ہو، کھانا بنانے کے لیے ہو، بات کرنے کے لیے ہو، تو انسان کے عمر میں بھی اور وقت میں بہت زیادہ برکت تھی۔ لیکن آپ جتنے زیادہ ٹیکنالوجی آگے آئے اتنی زیادہ ہی وقت کا برکت ختم ہوگی، اتنی زیادہ ختم ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے وقت کے بارے میں، رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حبیب خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت، فرصت کی وقت۔ دوسری چیز جو وقت بہت رفتار سے گزر رہی ہے، رسول اللہ خود فرماتے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو 1500 سال پہلے بتا دیے، جو آج کل کا سائنٹسٹ بتا رہا ہے، آج کل کا جو ماہرین ہے، وقت کا جو ماہر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سال مہینے تر گزر رہا ہے، کہہ رہے سال فٹافٹ گزر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مہینہ ہفتے سے محسوس ہو رہا ہے، اور پلک جھپکتے ہی بچے بڑا ہو جا رہا ہے، جوان ہو جا رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حال یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک موجود ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا تقوم الساعة، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے حتی یتقارب الزمان، یا تک ایسا وقت ایسا زمانہ نہ آ جاتا۔ وہ زمانہ کیا ہے؟ فتقون السنة كالشهر، کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے۔ اگر فرمایا والشهر كالجمعة، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، والجمعۃ کالیوم، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسا دن گزرتا ہے، والیوم کالساعۃ، اور دن ایسا گزرے گا جیسا گھنٹہ گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مشاہدہ آج ہم اور آپ پر غور کریں گے، باقی ماشاءاللہ غور کیے ہوں گے، لیکن جو غور نہیں ہے کہ گھر جا کر رات کو سوئے گا اور غور کیجئے گا کیسے وقت گزرا فرق۔ دیکھیے 2025 بتایا گیا تھا، اب بس اینڈ میں ہونے والا ہے، اور 2 مہینہ کال غالباً باقی، اکتوبر چلا، نومبر دسمبر، بس 2 مہینہ فٹک سے گزر گیا۔ یہ جو گزرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اب اشارہ فرمائے ہیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو فٹافٹ وقت گزرے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تعلیم فرمائے ہیں کہ اس ایسی حالتوں میں، ایسے کنڈیشن میں ہمیں آپ کو کیا عمل کرنے چاہیے۔ وہ عمل 5 کام ہیں ہمیں کرنے کی، کریں انشاءاللہ، بتاؤں انشاءاللہ، تیار ہے سننے کے لیے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ نمبر 1، رسول اللہ خود فرماتے ہیں اقتنم خمسا قبل خمس، حیات قبل موتک، صحت قبل مرضک، فراغ قبل شغلک، وغنا قبل فقرک، والفراغ قبل شغلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لیں۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ارے یار وقت بہت باقی ہے میرے پاس، ارے ابھی بچپنا ہے، ابھی جوانی ہے، ارے ابھی 30 سال عمر ہوا ہے، ارے ابھی 40 سال عمر چل رہا ہے، سب کے لیے میسج برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے قدر کرنے کا حکم فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر، جو ہر فیلڈ میں ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، ہر فیلڈ میں اس کے بارے میں زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں، وہ ہے جوانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
الشباب قبل حرمک، جوانی قدر کر لے بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے. کیا آنے سے پہلے پہلے؟ جب بڑھاپا آ جائے اس سے پہلے پہلے جوانی قدر کر لے. جوانی خون گرم ہے. اس وقت انسان جو چاہے جس طرح چاہے، چاہے 2 نمبری ہو یا 1 نمبری ہو، جس طرح چاہے وہ اپنے آپ کو زندگی کٹا سکتا ہے. چاہے وہ اللہ رب العزت نافرمانی کے ساتھ گزار سکتا ہو یا اللہ تبارک تعالی فرمانی کے ساتھ گزار سکتا ہو. دونوں آپشن اس کے پاس ہو. لیکن کوئی اگر عمر بزرگ پہنچ گئے ہیں، وہ بزرگیت ہونے کے بعد وہ کام جو نفس چاہے گا وہ کام کرنا ان کے لیے مشکل بنے. نوجوان اگر چاہیں گے بھی میلہ کا لگ جائے، چلو بھائی گاڑی بھاگا پر نکل گیا وہاں پر جا کر، بس آنکھ بھی سکھا گیا، کان بھی سکھا گیا، معافی چاہتا ہوں دوست یار ناراض نہ ہوئیے گا، تمام چیز سکھا گیا، میں بھی اس میں شامل ہوں. تمام چیز سیکھ گیا، مائنڈ فریش ہو گیا، رات کو سو گئے اور صبح پھر غسل پڑ دو. لیکن عمر ہونے کے بعد یہ تمام خیالات نہیں ہوتے ہیں. عمر ہونے کے بعد یہ خیالات ہوتا ہے کہ نہیں بھائی میں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لوں، میں 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لوں، میں 100 دفعہ کیا یہ کام کر لوں. اللہ ماشاءاللہ وہ نوجوان جو ان غلط کام مبتلا ہے. لیکن ماشاءاللہ نوجوانوں میں اندر یہ سافٹ ویئر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل کرم ہوا ہے کہ اس کا اندر یہ مادہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے جوانی دیا ہے، اس کا پوچھ ہوگا اور اس کی ہمیں قدر کرنے کی کوشش کرنا. لیکن سب سے پہلا کام ہے جوانی میں اللہ تبارک تعالیٰ کا سامنے سجدہ کرنا. یہ اللہ تبارک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. آج نوجوان ہونے کے بعد ہر ایک عمل کرا جا رہا ہے، گاڑی بڑھا کیا جا رہا ہے، آپ کا ڈی جے لگا جا رہا ہے، من چاہ زندگی گزار رہا ہے. لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے محبوب کے امتی مسجد آنے کی کوشش نہیں کر رہے اللہ ماشاءاللہ. میرے معزز سامعین کرام، میرے دوستوں جو پیچھے بیٹھے ہیں، گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر خدا کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں اللہ کے گھر کے لیے. اگر ہم اپنے جوانیوں کو اللہ کے سامنے اگر گرائیں گے، روئیں گے، میں یقین ہے اللہ تبارک آپ کو عمر ہونے کے بعد کبھی نہیں رلائے گا. دوسرا نمبر، رسول اللہ خود فرماتے ہیں صحت قبل مرض. اللہ نے جب صحت یابی دیا ہے، تندرستی دیا ہے، اس وقت صرف دنیا کے لیے نہیں، کام کاج کے لیے، بیوی بال بچے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے صحت یابی دیا ہے اس وقت اللہ کے لیے وقت فارغ کریں. کمائیں، گردہ کمائیں، کروڑوں پہ کمائیں، لیکن اس مال کو اپنے دل پہ نہیں بلکہ اس کے مال کو جیب تک رکھیں. جیسے کہ ایک مثال سے آگے چلتا ہوں. ایک سمندر میں کیا ہے، کوئی بڑا سا ناؤ چل رہا ہے یا جہاز چوری چلتا ہے. اگر وہ پانی کے اوپر ہو تو ٹھیک ہے، منزل مقصود تک وہ پہنچ جائے گی. لیکن اگر وہ پانی کے اندر آ جائے یا اس کے اندر پانی آ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. اسی طرح مال کو، دنیا کو اور دنیا کے رنگینیوں کو کیا ہے، اس کو سائڈ رکھے، اس کے اوپر اب ہم اور اب تیرے، اس کو جو ہی اندر ڈالیں گے تو ہم بھی خود تباہ ہوں گے اور آخرت تباہ ہوگی اور نسل بھی تباہ ہو جائے گی. میرے معزز سامنے کا تیسرا نمبر ہے کہ والغنا قبل فقر. کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب مالداری دیا ہے، دولت دیا ہے، اس دولت اس لیے کمانا نہیں ہے کہ شادی میں لاکھوں روپے اڑائیں گے، اس دولت اس لیے کمانا نہیں ہے کہ 2 نمبر کمائیں گے، مال اور دولت اس لیے کمانا نہیں ہے کہ 6 منزلہ کھڑا کر دیں گے. نہیں، اس مال اور دولت کو کمانا مقصد یہ ہے اپنے رشتہ داروں میں، گھروں میں خرچہ کیا جائے گا، محتاجوں میں دیا جائے گا، غریبوں دان کیا جائے گا، یتیموں دان کیا، یتیموں میں مدد کی جائے گی، اور اسی طرح والدین میں خرچہ کیا جائے گا اور دین کے لائن، دین کے راستے میں خرچہ کیا جائے گا. اسے مدرسہ ہے، مسجد ہے، یتیم خانہ ہے، کسی کے شادی کے لیے پریشانی ہے، ان تماموں میں کیا صدقہ کرنا، خرچہ کرنا، یہ ہے مال اور دولت کے بارے میں صحیح جگہ لگانا. اور آگے نمبر یہ ہے فراغ قبل شغل. جب فری وقت ملا ہے تو فری فائر کا 16 GB 17 GB 5G ختم کر دے، پھر رات 2 بجے خراٹے مار کر. یہی ہے میرے بھائی، یہی مطلب ہے. نہیں، اس کا مطلب 5G 16 GB 17 GB کا نہیں ہے. اللہ نے فرصت وقت دیا ہے، اس فرصت کو اپنے وقت میں لگائیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں تہجد پڑھیں، تسبیح کریں، قرآن پاک تلاوت کی اچھی باتیں کریں، کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس وقت کو اپنے پڑھائی میں لگائیں، اس وقت اپنے کام میں لگائے، اس وقت اپنے جاب میں لگائے، اس وقت اپنے کاروبار کے ترقی کے لیے لگائے. یہ خیر برکت، یہی اچھی چیز ہوگی. صرف نماز، عبادت، ذکر، قرآن پاک اپنے جگہ اچھی چیز ہے، لیکن دنیا کے فیلڈ میں جب اللہ نے وقت دیا ہے، جوانی دیا ہے، عقل دیا ہے، سوچ بوجھ دیا ہے، اس کو استعمال ایسے جگہ پر لگایا جو آنے والے وقت میں ہمارے آپ کے لیے کام آتا. میرے معزز سامنے کرام،
یہ 5 چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تعلیم فرمایا وقت کی قدر کے لیے. اور عمر رضی اللہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تم حاسبکم، کہ اپنے حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لی جائے. یعنی اپنے حساب لے، اپنے گریبان جھانکے کہ ہمارا اعمال کتنا اچھے ہیں، ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں، ہم اپنے زندگی میں سنت کتنا زندہ کر رہے ہیں. یہ تمام چیز حساب لے اس سے پہلے کہ ہمارا حصہ لے جائے کہ قبر میں جا کر پوچھ لے جائے کہ من رب کا، من دین کا، من نبی کا، یا قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو پھر کیا کیا ہمارا جواب دے سکتے ہیں. عقل مند انسان وہی ہے جو وقت سے پہلے وقت کی قدر کریں انشاءاللہ تعالی. جوڑ سے بولے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.